بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، میں بس پانی کا ایک قطرہ تھا۔ میری طرح 1 کروڑ قطرے اور بھی تھے، لیکن منزل پر بس میں ہی پہنچا۔ اس وقت تک مجھے بس جو ایک چیز یاد تھی وہ ایک وعدہ تھا جو میں نے شب الاسد پر اپنے رب سے کیا تھا، الاسد بربکم، کہ تو ہی میرا رب ہوگا۔ لیکن رب وہ کون ہے، کہاں ہے، اس وقت تک مجھے کچھ علم نہ تھا۔ انڈے سے امتراج کے بعد مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16 اور یوں جسامت میں بڑھتا گیا۔ ہر 4 میں سے ایک زائکوٹ اس مرحلے پر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن میں ان میں سے ایک تھا جو بچ گیا اور اپنا سفر جاری رکھے رہا۔ اب میرا نام زائکوٹ سے بلاسٹوسائٹ تھا اور میرا گھر بیضہ دانی کی جگہ رحم تھا۔ اس نئی جگہ آنے پر میں بہت سہما ہوا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جھلی نے مجھے اوڑھ لیا اور مجھے ایسے ڈھانپ لیا جیسے میری حفاظت کرنے آئی ہو۔ اس کا نام ایمنیوٹک سک تھا اور اب میرا نام ایمبریو تھا۔ اب پناہ گاہ مل گئی تھی تو مجھے بھوک ستانے لگی تھی۔ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو تب اس جھلی کے ساتھ ایک بیگ آ ملا جس میں مجھے کھانا، پانی، آکسیجن ملنے لگا۔ جھلی نے بتایا کہ اس بیگ کو پلیسنٹا کہتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اب تک مجھے وجود میں آئے 4 ہفتے گزر چکے تھے۔ میرے بے نشان اور گمنام وجود میں 2 حلقے پڑنے لگے تھے جس کے ذریعے روشنی میرے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے نظر آیا کہ میرا ایک چہرہ بھی ہے۔ میں اپنے وجود کو محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آس پاس کا سناٹا ہراساں کر رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کیسے دور کروں کہ مجھے دھک دھک کی آواز آنے لگی جو 1 منٹ میں 65 مرتبہ کسی دھن کی طرح آ رہی تھی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ اس ساز کا کارساز کون ہے۔ تب میری نظر اپنے سینے پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر سال 4000 دل اس مرحلے پر وقت پر نہیں دھڑک پاتے اور پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی دھڑکن کا ساز بے ربط ہو جاتا ہے۔ میں ان خوش قسمت دلوں میں سے تھا جس کی دھڑکن بے نظم سے سرگم تھی، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون میرے ہر خدشے سے آگاہ تھا اور اس کا ایڈوانس میں بندوبست بھی کر رہا تھا۔ اب 1 ماہ گزر چکا تھا اور میری جسامت چاول کے ایک دانے جتنی ہو چکی تھی۔ اگلے 1 مہینے میں میرے وجود میں 2 چھوٹے چھوٹے بازو اور ٹانگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ مجھے اس وقت اس بات کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ ہر 300 میں سے ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کی اس مرحلے پر ٹانگیں اور بازو نہیں بن پاتے۔ لیکن یہ کیا؟ میں یہاں بھی قسمت والا تھا۔ اس دوسرے مہینے میں میرا دماغ اور حرام مغز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا اور اس احساس کو یاد رکھ سکتا تھا۔ یہ مہینہ ختم ہوا تو میرے پاس دماغ تھا، دل تھا، معدہ تھا، آنتیں بھی تھیں۔ میں کھا بھی سکتا تھا، میں پی بھی سکتا تھا، میں سونگھ سکتا تھا، میں خارج بھی کر سکتا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور شدید حیران بھی کہ اس مرحلے پر 100 میں سے 22 ایسے وجود ہوتے ہیں جن کے دماغ اور اسباب میں کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی میں ان 78 میں سے تھا جو بالکل صحت مند دماغ اور دل کے مالک تھے۔ میں بہت نہال تھا۔ میرا نام بدل کر فٹس ہو گیا تھا اور میں بھی اپنے نام کی طرح بالکل فٹ تھا۔ اگلے 2 مہینے میرے ہاتھ، انگلیاں، جگر، گردے، کان اور منہ سب کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کبھی کھولتا اور کبھی بند کرتا۔ اپنے اس گھر جس کا نام یوٹرس تھا، اس میں کبھی ادھر تیرتا تو کبھی ادھر گھومتا۔ اس خوشی میں مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ 1000 میں سے ایک وجود کے نہ گردے بن پاتے ہیں اور نہ جگر کام کرتا ہے، لیکن میرے پاس یہ سب کچھ ٹھیک حالت میں تھے۔ ابھی تک مجھے اس کرشمہ ساز کا نام نہیں پتا تھا جو میرے وجود کی انجینئرنگ کر رہا تھا۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے، میں توانا ہوتا جا رہا تھا۔ اب زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ شرارت میں کبھی اپنے گھر کی دیوار پر پاؤں مارتا اور کبھی دوسری طرف پلٹی کھاتا۔ جب میں یوں کرتا مجھے باہر سے کسی کے خوش ہونے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی۔ ایسا لگتا کہ جیسے میری شرارتیں کسی کو بہت لبھا رہی ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شرارتیں کرتے کرتے ہر 100 میں سے 3 کھلاڑی کھیل ہار جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی میں کھیل جیت رہا تھا۔ میرا وجود بڑھ رہا تھا، میرے احساس توانا ہو رہے تھے، میری پلکیں، ناخن، بھویں اور سر کے بال بن رہے تھے۔ واہ، میں تو بہت خوبصورت لگنے لگا تھا۔ اب میرے پھیپھڑے بن رہے تھے، میرے جسم میں خون رواں دواں تھا۔
مجھ میں اب وہ احساس پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سنے، میں اٹھایا جاؤں، میں کھلایا جاؤں۔ میرا گھر جہاں میں 9 مہینے سے تھا اب مجھے الوداع کہنے کی تیاری میں تھا۔ میں نئی جگہ جانے سے بہت خوفزدہ بھی تھا اور پرجوش بھی۔ میرے گرد جھلی سکڑنے لگی تھی، پانی کم ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے سب خدا حافظ کر رہے ہوں۔ میں بھی ہاتھ ہلا رہا تھا۔ پھر پلک جھپکنے میں مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو کسی کی گود میں پایا۔ میں گھبرایا، جی بھر کے رونے لگا۔ میرے آس پاس لوگ میرے رونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں وجود میں آ چکا تھا، میں پیدا ہو چکا تھا اور مجھے احساس تھا کہ میں اب بھی بہت خوش قسمت رہا تھا، کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ اس مرحلے پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں اس دفعہ بھی 99 میں سے تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ کہاں ہے میرا خالق، کون ہے میرا مجسمہ ساز، کس کی تخلیق کا ہے یہ انداز۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک پرسرور سی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا، وہ اللہ عز و جل ہی تھا جس نے اس جھلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا، وہاں اندھیرے میں میرے کھانے کا سامان کر دیا تھا، جس نے میرا دل، دماغ، جگر اور پھیپھڑے تخلیق کیے کہ میں سوچ سکوں، محسوس کر سکوں، جس نے میرے چہرے پر آنکھوں میں روشنی اور روشنی میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ جب ڈاکٹر بول رہے تھے کہ یہ میرا رونا میرے پیدا ہونے اور زندگی کی علامت تھا، لیکن وہ انجان تھے کہ پیدا تو میں 9 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور میرا یہ رونا تو اس رب کا شکرانہ تھا جو الست بربکم سے لے کر پانی کے قطرے تک اور ماں کے رحم سے لے کر ماں کی گود تک، ان تینوں پردوں میں ایک ایک مرحلے پر میرا کارساز، میرا ساتھی بنا رہا تھا۔ اب میں بہت خوش تھا اور میرا دل پرسکون تھا۔ اب میرا نام تھا، ایک پہچان تھی، 16 انچ کی جسامت، 6 پاؤنڈ وزن، اور اب میں شہد کھا رہا تھا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ: وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے اس مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ عز و جل جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کی کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔